وہ خاتون ابھی تک مکمل طور پر بس میں داخل نہیں ہوئی تھی کہ اچانک ڈرائیور نے بس کا دروازہ بند کر دیا اور اس کی چادر دروازے میں پھنس گئی۔ اسی اثنا بس میں موجود ایک بے حجاب عورت بلند آواز سے کہنے لگی، اسے دیکھو، یہ بھی لباس پہننے کا کوئی طریقہ ہے؟ سچ میں بعض لوگ تو اپنے آپ کو اذیت دینا پسند کرتے ہیں۔ محجبہ خاتون اٹھ کر اس عورت کی بغل والی سیٹ پر بیٹھ گئی اور آہستہ سے آواز میں تاکہ صرف اسی ہی کو سنائی دے کہنے لگی، میں حجاب اس لیے کرتی ہوں تاکہ اگر کبھی تمہارا شوہر اپنی نگاہوں کو کنٹرول نہ کر سکے تو تمہارا گھر اور تمہاری زندگی برباد نہ ہو جائے، تمہارا شوہر تم سے بیزار نہ ہو جائے، اس کی محبت اور توجہ تمہاری طرف کم نہ ہو جائے۔ میں بھی ایک عورت ہوں، مجھے بھی اپنی خوبصورتی پر توجہ کی ضرورت ہے، لیکن میں گرمیوں میں گرمی کی شدت اور سردیوں میں اپنی چادر کو تیز ہواؤں اور شدید برف و باران سے بچانے کی اذیتیں برداشت کر لیتی ہوں تاکہ تمہارے گھر کا سکون محفوظ رہے، اور میں اسے اپنا وظیفہ سمجھتی ہوں۔ یہ کہہ کر محجبہ خاتون کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی تاکہ شاید اسے کوئی جواب ملے، پھر کہنے لگی، میرا حق جماعہ میں یہ نہیں کہ میرے جماعہ کی خواتین اپنے کلرفل بالوں کو نکال کے اور رنگ برنگی بدن نما لباس پہن کر میرے شوہر کی محبت اور توجہ کو اپنی طرف جذب کریں۔ بے حجاب عورت نے شرمندگی سے کہا، میں نے آج تک اس اینگل سے حجاب کے مسئلے پر غور نہیں کیا تھا۔ غیر دینی اور الحادی مکاتب فکر عورت کی زنانگی اور اس کی جنسیت کو جامع میں ایک پروڈکٹ کے بطور پیش کرنا چاہتی ہیں، جبکہ اسلام چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کی انسانیت کو دیکھیں، نہ کہ اس کی جنسیت اور زنانہ پن کو۔